جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ولاگ کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ آپ نے جو پلان کیا ہوتا ہے وہ سارا ایک طرف چلا جاتا ہے، پھر آگے کچھ چیزیں اور آگے ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں کچھ نوٹس بنا رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا منصور علی کی باتیں سن کے۔ منصور علی نے الزام تراشی کی ہے کہ نورین خان نے جو ہے وہ انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور وہ ایک دشمن ملک ہے، وہ اپنے ٹیم ہمارے ملک میں نہیں بھیجتا، ہم اپنے ملک ان کے ملک میں ٹیم نہیں بھیجتے، وہ ہمارا ایک دشمن ملک ہے، بڑا سخت دشمن ملک ہے جس کے اوپر انہوں نے انٹرویو دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی کوئی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی وہاں سے ہیلپ آئے گی انڈیا سے۔ میرا خیال ہے کہ منصور علی کو نا ایز اے صحافی یہ بات کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے تھا۔ ایتھکس کے حساب سے اگر دیکھیں نا، اگر صحافت کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ وہ جو صحافی ہیں، ہم تو صحافی نہیں ہیں، یوٹیوبر ہیں، لیکن یہ تو ایک صحافی ہیں، ایک بہت بڑے اتھینٹک صحافی ہیں منصور علی خان صاحب، لیکن یہ بڑی باریک وارداتیں کرتے ہیں کہ چنگی جی گل کرنے کے پی ٹی اے والے چوکے انہوں نے کتے لائیں گے، اس کے بعد یہ پھر اپنی چپلوں پہ آ جائیں گے۔ تو یہ ان کا سٹائل ہے کہ ان کی باتیں رفتہ رفتہ لوگوں کے دماغوں تک پہنچتے نہیں۔ یہ ایک بڑا پرانا وارفیئر ہے، یہ پروپیگنڈا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا یہ سٹائل ہے۔ تو منصور علی خان صاحب کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ ایک صحافی ہیں، اور صحافی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے ہر پارٹی کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے خبر نکالنی ہوتی ہیں۔ اور میڈیا میں جو ہے ایک ایسا ہے صحافت کا جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، انہوں نے صرف رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، وہ اس میں باعث بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ سارا کچھ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک میڈیم ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ بیٹھے گا کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھے گا، اگر تو وہ ایسی کوئی بات کر رہا ہے کہ جو ناجائز ہے اور جو نہیں کرنی چاہیے تو بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے نورین نے بی بی نے کیا غلط بات کی ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی، عمران خان سے ملاقاتیں بند نہیں ہیں؟ کیا نواز شریف کی طرح عمران خان کو گلاب جامن دیے جا رہے ہیں، مٹھائیاں دی جا رہی ہیں، گھر سے کھانا دیا جا رہا ہے، لوگ جا کے مل رہے ہیں؟ کیا ایسا کام انہوں نے بات ایسی کر دی ہے جس سے آپ کو لگا کہ یہ بڑی کوئی غلط بات ہے؟ اور دوسری طرف نواز شریف اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بغیر ویزے کے پورے کا پورا جہاز اترتا ہے لاہور میں، ان کے بچوں کی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں انڈینز آ کے، اور اپنے گھروں میں مریم کے ساتھ بیٹھ کے ان صحافیوں کو بلا کے، جتھے کے جتھا صحافیوں کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، وہ حلال ہے؟ یعنی بے شرمی اور کی بے حد ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ یعنی جس عورت کے بچے کو 10 سال قید دی، جس عورت کے بھائی کو اندر کیا ہوا ہے، اس سے اس کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، جس کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے، اس عورت کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ ٹی وی چینل کوئی بھی ہو، آپ نے یہ تو بات کر لی، تو اس نے تو بی بی نے تو اور بہت سارے چینلز پہ بات کی ہے۔ انگلش چینل پہ میں ایک دن سن رہا تھا کہ انہوں نے کسی انگلش چینل کو بھی انٹرویو دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی صحافی جو ہے نا، یہ بغیرتی کا ایک پرندہ ہے۔ یہ بغیرتی کے اس لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں، ان کا میرا خیال اب کوئی علاج نہیں ہونا۔ ان میں شرم و حیا آنی نہیں ہے۔ ان کی شرم و حیا صرف اس دن آئے گی جب پاکستان کی عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، پھر ان کے اندر حیا بھی آ جائے گی، شرم بھی آ جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو بغیرتی تھی منصور علی خان صاحب کی، جس کے اوپر مجھے بات کرنا پڑ گئی شروع میں ہی۔ اب خبریں کچھ آ رہی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ شوکت خانم کے اکاؤنٹس جو ہیں منجمد کیے جا رہے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے اور نمل کے اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ انہوں نے ہمیشہ سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ عمران خان پہ جب اٹیک کرنا ہوتا ہے تو یہ غریبوں کا، دیکھیں جب یہ حکومت میں آئے سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ صحت کارڈ بند کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان نے جاری کیا تھا، اس لیے اس کو بند کر دو۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بند کرنے سے نقصان کس کا ہونا؟ جس کا نقصان ہونا اس کا ہو جائے، وہ غریب آدمی ہوگا، اس کا نقصان ہو جائے۔ ان کا یہ ہے کہ جی چونکہ اس کا نام لیا جا رہا ہے، لوگ اس کو بھیجن جب اس کو بند کر دیں گے، جنہوں نے استعمال کر لیا، جنہوں نے اس کے فائدے اٹھا لیے، کیا وہ بھول جائیں گے؟ آپ ان کی یادداشت پہ بھی تالے لگا دیں گے۔ بہرحال یہ خبریں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ مریض ہیں، ان کو علاج کی سہولت، کینسر کے مریض ہیں، ان کو علاج کی سہولت چاہیے، ان کو ادویات چاہیے، ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے ہر لیول پہ، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، جرنیلوں کے اندر کی جو کھچڑی پک رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی خبریں بڑی عجیب و غریب آ رہی ہیں۔ اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جرنیل نے اپنے جرنیل بھی کھانے شروع کیے ہیں، وہ تو خیر کھا تو رہے ہیں، لیکن اپنے ساتھی کھانے شروع کر دیے ہیں۔ فیصل نصیر صاحب کے بارے میں
جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، میں نے نام لے دیا ان کا، وہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، وہ بھی کسی چکر میں زیر تاب ہیں، ڈیٹیلز نہیں ابھی سامنے آ رہی، لیکن یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کا یہ ڈیلے بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا جو جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ ہے جو نوٹس ہے، نوٹیفیکیشن ہے، یہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں میرے سامنے کوئی ایسی خبر نہیں، کوئی ایسی چیز اپڈیٹ نہیں آئی ہیں کہ یہ ختم ہو گیا یا یہ جاری ہو گیا، تو ابھی تک تو وہ ہے۔ اور لیکن یہ جو خبریں ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہے اپنے ہی بندوں کو کھاتے جا رہے ہیں، یہ بڑی الارمنگ چیز ہے۔ یہ فوج کے لیے بھی الارمنگ ہے، کیونکہ فوج کے لیے تو پہلے بہت ساری چیزیں الارمنگ ہوگی نا جی۔ پہلے تو یہ ہو گیا کہ آرمی کے ساتھ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہی تھا، اب وہ نیوی کا بھی چیف ہے، اب وہ ایئر فورس کا بھی چیف ہے، یعنی وہ تمام افواج کا ایک سربراہ بن گیا ہے وہ عاصم منیر۔ اور اس کے عہدے دیکھے کتنے، فیلڈ مارشل، ایئر مارشل، وہ سارا مارشل بن چکا ہے، وہ مارشل لا کی شکل اختیار کر چکا۔ اس نے جو جنرل کھانے شروع کیے ہیں، وہ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اندر جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کو برباد کر دے گا عاصم منیر۔ یہ بڑی تیزی سے سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تمام اشارے کنائیں جو آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو باتیں نظر آئیں گے، وہ ساری اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ فوج کے اندر، پاکستان کے اندر چیز ڈیولپ کرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی نان سٹاپ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے لوگ نکل کر باہر جا رہے ہیں، بزنسز باہر جا رہے ہیں، خود اپنے ان کے الفاظ ہیں کہ بزنسز باہر جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نواز شریف کی شخصیت ایسی ہے، یہ انتقام ضرور لیتا ہے، یہ بدلہ ضرور لے گا۔ یہ بدلہ کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں یہ عاصم منیر کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ عاصم منیر نے اس کا اقامہ اور اس کا جو بینک سٹیٹمنٹیں تھیں وہاں سے لا کے والیوم 10 تیار کر کے عاصم منیر نے اس کو ذلیل کیا ہے نواز شریف کو۔ اب چونکہ نواز شریف کو ذلیل کیا عاصم منیر نے، اور نواز شریف کو اس بات کا پتہ ہے، حالانکہ عاصم منیر نے یہ بھی کام کیا کہ اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا نواز شریف کو، اس کے بھائی کو بننے دیا۔ یہ ایک بڑی زبردست گیم ہے، یہ ابھی چند ایک دنوں میں جو سامنے آئی ہے میرے، وہ بڑی زبردست قسم کی گیم بنی۔ خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن میں ہے کہ اس کا ڈیلے ہونا، پھر اس کا چیف آف آرمی سٹاف بن جانا، چیف آف نیول سٹاف، اور یہ سارا کچھ بننا، 8ویں ترمیم، 27ویں ترمیم بازو مروڑ کے انہوں نے کروا لی اس سے۔ اب جو خبریں یہ ہیں کہ اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ یہ بات چیت چل رہے ہیں کہ اس بندے سے ہماری جان وہ جان چھوٹنی چاہیے عاصم منیر کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں وہ بھی آپ کو پتا، اس نے مائک پر آج کل ماسک بھی اتارا ہوا ہے، وہ پھر کوئی نیا وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہے، کیونکہ ان کے اسمبلی میں ان کی پوزیشن اچھی ہو گئی ہے، اسمبلی میں ان کے پاس ووٹ اچھا آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ووٹ اچھا آ گیا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، ان کے جو سیٹیں ان کو مل گئی ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کو، وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے دوبارہ سے۔ اور شہباز شریف اس بات پہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، مریم بھی اس بات پہ مانتی ہے کہ نہیں مانتی کہ اس کو اپنے باپ کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ دیکھیں کیسی عجیب و غریب قسم کی ان کی گیم ہے، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں تو سوچ کے اور دیکھ کے پریشان ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہت صورتحال یہ بنی ہے جی، اب وہ گیم جو ہے نا وہ آن ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنی دی جا رہی، اس کی وجہ سے اوورسیز میں جو ہے نا غم و غصہ بہت بڑھ گیا لوگوں میں۔ اور یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے، بالکل عمران خان کی طرح۔ جس طرح عمران خان نہیں جھکتا، نہیں ٹلنے کو تیار نہیں ہے، جھکنے کو تیار نہیں، ہار نہیں مانتا، اس طرح اوورسیز پاکستانی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یورپین یونین کے اندر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یورپ کے تمام لوگ، قمر رضا صاحب جو ہیں او پی ایف کے جو باس ہیں، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے جو باس ہیں سید قمر رضا صاحب، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ انہوں نے پینیٹریٹ کر دیا تھا، اندر گھس گئے تھے پی ٹی آئی کے بے شمار سیکٹر میں، یورپ میں، انگلینڈ، امریکہ، ساری جگہوں پہ، ایون امریکہ میں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے جال پھیلایا سید قمر رضا صاحب نے۔ اور امریکہ میں تو کسی حد تک کامیاب ہو گئے، ٹرمپ کو وہ جا کے دکھائیں، انہوں نے ہیرے جوہرات دکھائے اور ان کو کہا جی کہ یہ ہمارے پاس ہیرے جوہرات ہے، ٹیمپریری طور پہ انہوں نے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اوورسیز عمران خان کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ یورپین یونین میں بڑے بھرپور طریقے سے کمپین جاری ہے، پاکستان میں جو حالات ہیں وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں اپنی الگ سے کمپین جاری ہے۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے، جاوید برقی صاحب نے ایک کہا ہے کہ اب میسیز کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کریں گے، اب دائمہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ انگلینڈ میں ہوتا تھا جی وہاں پہ چلے جائیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جائیں، بڑی اچھی جگہ ہے، ٹائم اسکوائر پہ چلے جائیں، بڑی اچھی جگہ، یہ وہاں پہ جایا کرتے تھے۔
یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں. اب ان کو کہا گیا کہ اپنے ایمبیسیز کے سامنے جائیں گے. اور یاد کریں جس دن ایمبیسی کے سامنے بھی پروٹیسٹ کال کیا گیا تھا. اب اس پہ میرے اوپر نا یہ کافی سارے فتوے لگنے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. جس دن شہباز شریف نے آنا تھا یہاں پہ اور عاصم منیر صاحب ایکسپیکٹڈ تھے, جس حال کے سامنے 1.5 میل کے فاصلے پہ حال تھا, لیکن انہوں نے کال دے دی تھی ادھر کی, کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ بھی آپ وہاں پہ چلے جائیں. میرے یہ ریسورسز بتا رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں, ایمبیسی کے سامنے کر لیں, تو ہم وہاں پہ کر لیں, اپنا پروگرام آرام سکون سے کر لیں. لیکن اس میں ایک دلیر آدمی تھا, ایک شیر آدمی تھا, وہ لے کے اپنا سارے کا سارا قافلہ, 2-3 بندے تھے, ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, باقیوں کے لیے لے تو ان کو کیوں, جو مجاہدین تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ پہنچ گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی اوورسیز انتھک ہیں. یہ وہ قلعہ ہے, عاصم منیر کو یہ بات جان لے کہ یہ عمران خان کا وہ قلعہ ہے جو ناقابل تسخیر ہے, وہ ہے اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اچھا مجھے بڑا زور سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈیجیٹل کہا کرو, تمہارا شین اور سین کا تمہیں رولا پڑا ہوا ہے. بٹ اینی وے سر, پوزیشن یہ ہے کہ جی اب یہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح چلیں گے. اور ایک میری نظر سے ایک اور چیز گزری ہے, وہ اپنی ہماری ایک بہن ہے, ایم پی اے ہیں, وہ مریم کے ساتھ گھومتی ہیں, ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس وقت. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پھر انسلٹ کیا کے پی کے کی, انہوں نے پشتونوں کی پھر دوبارہ سے انسلٹ کی ہے. اور ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے, جو ان کا جو نمائندہ ہے, اس کو کہا ہے کہ جی اس نے جا کے اگر کوئی مجرا کرنا ہے, کوئی بھنگڑا ڈالنا ہے, مجاور بننا ہے, اس نے وہاں پہ جا کے تو وہ جا کے مجاور بنے اور وہاں پہ اپنے بھنگڑے ڈالے اڈیالہ جیل کے باہر. یہ ایک تذلیل ہے پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے عوام کی. یہ آپ بار بار کر رہے ہیں. آپ بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ایک اور ملک بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عاصم منیر قائم رہے, شہباز شریف قائم رہے, نواز شریف قائم رہے. یہ اس مسلم لیگ نون کا یہ رویہ, یہ طریقہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح کرتے رہے, اور ان کو ہمیشہ سے ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں جناب اپنے عاصم منیر صاحب. اب عاصم منیر صاحب نے جرنیل کھانے شروع کر دیے, سپاہی بھی کھائے گا, یہ بندہ ہر قسم کی چیز کھائے گا اپنے اقتدار کے لیے, اپنے طاقت کے لیے. پاگل باولا ہو چکا ہوا یہ شخص. ابھی دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ آتی ہیں, کیا ریپیٹ خبریں آتی ہیں, اس کے آپ کو آگے لے کے دوبارہ چلیں گے. یہاں تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. اللہ حافظ.